جب آزمائش آتی ہے، جب انسان کا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تب انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ آزمائش کا وقت کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، شاید میں یوں ہی تڑپتا رہوں گا، شاید میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی ہی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان ایسے مقام پر ہوتا ہے تو ایسی سوچیں اور خیالات کا آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ایسی حالت میں یقین کی ڈور اللہ سے باندھے رکھنا ہی سچے مومن کی پہچان ہے۔ جب انسان ایسے شیطانی وسوسوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس ذات سے امید لگائے رکھتا ہے، وہی حقیقی مومن ہے۔ اور معجزے تو پھر اللہ مومنوں کے لیے ہی کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں پر، اس رب کے کن پر صرف ایک انسان کا ہی حق نہیں، وہ کن فرماتا ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے دل میں یقین کی شمع روشن رکھتا ہے، جو وسوسوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے کن کا انتظار کرتا ہے، جو حقیقت میں اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ معجزے میرے رب کی پہچان ہیں، وہ جب چاہے کن فرما دے اور ناممکن کو ممکن بنا دے۔ جس تکلیف سے آج تم تڑپ رہے ہو، تم سدا اس تکلیف میں مبتلا ہرگز نہیں رہو گے۔ تمہیں سکون دے دیا جائے گا، تمہیں بدل دیا جائے گا، سب بدل جائے گا۔ جب وہ کن فرمائے گا تو تمہاری برستی ہوئی آنکھیں خوشی سے آشنا ہو جائیں گی، تمہارا روتا اور تڑپتا دل اس کے ایک کن سے تسکین میں آ جائے گا، اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ جب وہ اپنے کرشمے دکھاتا ہے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ کب خزاں کا موسم بہار کے موسم میں بدل گیا، کب چیزیں ممکن ہو گئیں۔ جب وہ ذات تمہیں کسی تکلیف میں ڈالتی ہے تو وہ رب اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اسباب پہلے سے ہی بنا کے رکھتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بس تم ہی یہ سوچتے ہو کہ اب آزمائش کا وقت کٹے گا ہی نہیں، وقت بدلے گا ہی نہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی، اور تمہارا دل بھی۔ آزمائشیں تو صرف تمہارے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں، تمہارے صبر اور یقین کا امتحان ہے، اور تم اسے سزا سمجھتے ہو۔ اللہ آزمائش اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ تمہارا رتبہ بلند کر دے، تاکہ تم آئی گئی آزمائش پر صبر کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو اور یہ جان سکو کہ اس ذات کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست۔ وہی تمہارا غم دور کرنے والا ہے، وہی تمہارا غم دور کرنے والا ہے، وہی تمہیں آزمائش سے نکالنے والا ہے، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، وہی تمہیں ناکامی سے نکال کر کامیابی سے نوازنے والا ہے۔ اس کے ایک کن سے سب بدل جاتا ہے، دکھ خوشی میں، آنسو مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں۔ ہر چیز وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اگر وہ تم سے کسی چیز کو دور کرتا ہے تو اس چیز پر صبر کرنا بھی سکھا دیتا ہے۔
اور جب وہ ذات صبر عطا کر دے تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتا کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا، انسان اسی میں ہی خوش رہنا سیکھ جاتا ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور اس ذات کی عطا سب عطاؤں سے بہترین ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اللہ تمہارے دل کی تکلیف سے واقف نہیں، جبکہ وہ رب تو تمہارے دل میں بستا ہے۔ وہ تمہارے دل کی کیفیت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اگر آج غم تمہیں تھکا رہے ہیں تو خوشیاں تمہارے مقدر میں ضرور لکھی ہیں، اور وہی خوشیاں تمہارے تھکے وجود کو سکون میں بدل دیں گی۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس کی ناشکری کر کے اس کی ناراضگی کو آواز مت دینا۔ اللہ فرماتا ہے، جیسا تم مجھ سے گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا، اور اللہ سے اچھا گمان سب ممکن کرا دیتا ہے۔ اگر وہ ذات تم سے کچھ لیتی ہے تو دگنا کر کے واپس بھی لوٹاتی ہے۔ ہمت نہ ہارو، اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہاری ہر محرومی دم توڑ دے گی اور تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر بڑی طاقتور چیز ہے۔ صبر اللہ سے کن کہلوا لیتا ہے، اور تمہارا صبر تمہاری ہر کمی کو پورا کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ درد کی کیفیت تمہیں رات کو جگائے رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں تمہارا دل اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ جب تم وقت تہجد اس رب کو اپنا درد سناتے ہو، اسے اپنے دل کی کیفیت بتاتے ہو، تو اللہ تمہارے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا۔ تمہاری اللہ سے محبت کی شدت تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ اگر تم اس کی طرف قدم اٹھاتے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری طرف کوئی قدم نہ اٹھائے؟ تم اسے پکارو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری پکار نہ سنے، تمہاری پکار کا جواب نہ دے؟ صبر کرو، اور صبر کے معجزے تم سے زیادہ دور نہیں، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا صبر رائگاں نہیں جائے گا، صبر کا انعام تمہیں مل کر رہے گا۔